السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، فرعون کی لاش پر ٹیسٹ کرتے ہوئے سائنسدانوں کے ساتھ ایسا کیا معجزہ رونما ہوا کہ انگریز سائنسدان بھی مسلمان ہو گئے؟ 1400 سال قبل قرآن پاک کی کہی ہوئی بات کیسے سچ ثابت ہوئی؟ فرعون کی لاش کے سینے پر ایسا کیا لکھا ہوا تھا جس کو پڑھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون مصر کے متعلق ہوش ربا حقائق بتلائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 1891 سے پہلے دنیا اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا انجام ہوا۔ اس کے باوجود کہ قرآن نے بڑی وضاحت سے آگاہ کر دیا تھا کہ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھا جائے گا، مگر دنیا فرعون کی باقیات کی تلاش میں تھی۔ قرآن میں بھرپور تفصیل کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے معاملات کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح فرعون بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا اور انہیں بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ پھر آج سے تقریباً 3000 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نجات دہندہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ہی پرورش پائی اور پھر اللہ کے حکم سے اسے ہدایت کی طرف بلایا، مگر اس نے سرکشی اختیار کی اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کی غرض سے اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا تاکہ سب کو پکڑ کر ختم کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل عبور کر گئے، کیونکہ دریا کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا، مگر فرعون اسی دریا میں اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بحفاظت دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورت یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ معزز خواتین و حضرات، فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد مصریوں میں سے ایک شخص نے دریا کے کنارے پڑی ہوئی فرعون کی لاش کی شناخت کی اور اسے اہل دربار کی مدد سے دربار میں لے آئے۔ انہوں نے پوری شان و شوکت سے فرعون کی لاش کو مثالیں لگا کر ایک تابوت میں بند کر کے محفوظ کر دیا۔ حنوط کے دوران انہوں نے فرعون کے جسم پر لگے سمندری نمکیات کو ویسے ہی رہنے دیا اور اس کی لاش پر جمی سمندری نمکیات کی تہ ویسی کی ویسی رہی۔ اس واقعے کے بعد مصر پر مختلف حکومتیں قائم رہیں اور فرعونوں کی لاشیں بھی کہیں زمین میں دب کر رہ گئیں۔ ان کے نام صرف تاریخی کتابوں اور تذکروں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے حالات تفصیل سے بتائے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی شامل ہے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے انجام کے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں کہ کس طرح اس کا جسم محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ وہ عبرت بن سکے۔ اس وقت فرعون کی لاش دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی۔ بالآخر 1871 میں ایک معمولی چور کی وجہ سے فرعون کی لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں مارا پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا علم ہوا۔ وہاں وہ نوادرات چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اس دوران وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، مگر جب اس جگہ کی مزید کھدائی کی گئی تو 1891 میں بہت سے فرعونوں کی لاشیں مل گئیں، جس میں دریائے نیل میں غرق ہونے والا فرعون بھی شامل تھا، کیونکہ اس کے کفن کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جو کہ رامسس تھا، جسے دیکھ کر سائنسدان حیران رہ گئے۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے ان کا جائزہ لیا تو فرعون کے جسم پر نمکیات کی تہ جمی ہوئی ملی، جس سے واضح ہوا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوب کر ہوئی تھی، اور یہ وہی فرعون ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کی تصدیق خود تحقیق کرنے والے آرکیالوجسٹ ڈاکٹر مورس بوکائے نے بھی کی۔ فرعون کی ممی کی حالت اس وقت خاصی خراب تھی۔ مصری حکومت نے اس وقت فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی لیبارٹری میں اس پر کام کرے۔ اس طرح فرانس کی حکومت نے فرعون کی لاش کو اپنے ملک میں منگوایا۔ یہ 1982 کا واقعہ ہے جب فرانس کے صدر نے ایئرپورٹ پر فرعون کی لاش کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ اعلیٰ حکومتی عہدیدار، وزراء اور فوج کے سربراہ بھی تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی فرعون مصر کا بادشاہ ہے جس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ فوجی دستے نے ویسے ہی سلامی دی جیسے کسی زندہ بادشاہ کو دی جاتی ہے۔
فرعون کی ممی کو ماہر ترین ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا، جس میں ڈاکٹر مورس بکائے بھی شامل تھے۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کا سبب بھی پانی میں ڈوب جانا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن تھی کہ وقت کا عظیم بادشاہ آخر پانی میں کیسے ڈوب گیا۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ تجسس کی وجہ سے خود مصر پہنچا اور اس نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے ڈاکٹر مورس کے ہر سوال کے جواب میں سورت یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر جدید سائنسی آلات سے اس لاش کا محفوظ ہو جانا، ان سب باتوں کا اشارہ ایک ہی جانب تھا کہ تجھے بعد میں آنے والے کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اب فرعون کی لاش اس طرح سے محفوظ ہو چکی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب ان آیات کا ترجمہ سنا اور مکمل طور پر مفہوم اس کے سامنے آ گیا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے جس کا حرف حرف حق پر مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور آخری رسول ہیں اور ان کی تعلیمات ہی انسان کے لیے فلاح کا راستہ ہیں۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3000 سال قبل کے واقعے کی یاد دلاتا ہے جب فرعون نے اپنے دربار میں مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ سکیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی پھینکی ہوئی سب رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھیں ان کو نگل لیا تو سب کے سب جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ مگر اس وقت سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور بالآخر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس حوالے سے ہم فرانس کے عمل کو دیکھیں تو اس میں بھی وہی جہالت اور فرعونیت نظر آتی ہے۔ فرعون کی لاش کا اس طرح سے استقبال کرنا جبکہ وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے، سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ وہ مناظر دیکھ کر اہل علم نے رائے دی تھی کہ ایک مردہ فرعون کا استقبال ایک زندہ فرعون کر رہا ہے۔ اس وقت فرعون کی ممی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ایک میوزیم میں موجود ہے جسے روز ہزاروں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ایسی ہی سخت سزا دیتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہباں۔